بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی، ایک دفعہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ہاں 3 اصحاب رسول آتے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ گھر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جو اعمال فرماتے ہیں تاکہ ان کا ہمیں علم ہو اور ہم وہ نیک عمل بجا لا سکیں، تو وہ اس غرض سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ہاں آ کر پوچھتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں۔ فلما اخبروا، جب انہیں بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں جو اعمال ادا فرماتے تھے، جب انہیں ان کے بارے میں خبر دی گئی تو کأنہم تقالوہا، تو جو ان کا ذہن یا ان کا جو تصور تھا، جو انہوں نے اپنے خیال میں سوچا ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں کتنے اعمال کرتے ہوں گے، ان سے وہ اعمال قدر کم تھے۔ ان کے خیال کے مطابق ان کا خیال بہت بڑا ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بہت عبادت بندگی کرتے ہیں، تو آپ گھر پر بھی اللہ رب العزت کی بہت زیادہ کثرت سے عبادت بندگی ہی کرتے رہتے ہوں گے، لیکن ان کے تصور اور وہم اور گمان سے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کم تھے۔ تب وہ اپنے انتہائی پاکیزہ اور نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں این نحن من النبی، کہاں ہم اور کہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام، وقد غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت نے تو اپنے حبیب کو پہلے ہی معاف فرما دیا ہے اور آپ تو جنتی ہیں، لیکن ہمارے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہمارا کیا روز قیامت ہوگا، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ہمیں زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب وہ اس تصور سے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے کہتا ہے اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں پوری زندگی رات کو نماز تہجد پڑھتا رہوں گا، کسی دن بھی رات کو میں آرام نہیں کروں گا، تاکہ میں اللہ رب العزت کی اتنی بندگی کر سکوں، اتنا اپنے رب کو منا سکوں، اسے راضی کر سکوں، تاکہ میرا رب مجھ پر راضی ہو کے مجھے جنت عطا فرما دے۔ اور دوسرا کہتا ہے انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پوری زندگی ہر روز نفلی روزہ رکھوں گا، کسی دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہت پاکیزہ، بہت اعلیٰ جذبات ہیں، پوری زندگی روزے رکھنا اور پوری زندگی رات کو تہجد پڑھنا، آرام نہ کرنا۔ اور تیسرے ان میں سے یہ کہتے ہیں انا اعتزل النساء ولا اتزوجہن ابدا، میں پوری زندگی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے خاطر اور اس کی بندگی اور عبادت کی خاطر، اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ رہوں گا۔ لازماً شادی ہوتی ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، بچوں کی ضروریات کا خیال، اہل خانہ کی ضروریات کا خیال، پھر شادی کی وجہ سے جو 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں، ان خاندانوں کی خوشی غمی میں شریک ہونا، آنا جانا، تعلق، کبھی لڑائی جھگڑا، اختلافات، اونچ نیچ، یہ تمام مسائل میں الجھ کر انسان کبھی اللہ رب العزت کی عبادت سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے عبادت کرنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ کبھی ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے ان مسائل میں، خاندانی مسائل میں پڑنے کی وجہ سے، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر یہ اعلان فرمایا کہ میں پوری زندگی عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ بہت پاکیزہ جذبات ہیں، بہت اعلیٰ خیالات ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے،
اسے راضی کرنے کے لیے اور اپنے رب کو منانے کے لیے انسان اپنی خواہشات تک کو چھوڑ دے اور پوری زندگی رات کو تہجد پڑھتا رہے، پوری زندگی دن کو روزے رکھتا رہے اور پوری زندگی وہ شادی ہی نہ کرے، جب وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس تمام صورتحال کے بارے میں بتایا گیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوراً آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے اصحاب کو بلا کر ان سے پہلے پوچھا، انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا یہ خیالات اور ان جذبات کا تم ہی نے اظہار کیا ہے کہ پوری زندگی روزے رکھتے رہنا، پوری زندگی تہجد پڑھتے رہنا اور پوری زندگی شادی نہ کرنا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر؟ جب انہوں نے جی ہاں میں اقرار کیا اور کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی نے یہ کہا ہے، تو تب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نیکی کا، تقوی کا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا، اسے منانے کا، پرہیزگاری کا اور نیک انسان اور اچھا مسلمان بننے کا جو معیار بیان فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ میں اس کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، واللہ واللہ انی لاخشاکم للہ لہ واتقاکم، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمام انسانیت سے بڑھ کر اس رب تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تمام نوع انسانی سے بڑھ کر میرے دل میں اس اللہ رب العزت کی خشیت ہے، خوف ہے، میں تمام دنیا سے بڑھ کر متقی ہوں، اس اللہ کا پرہیزگار ہوں۔ لیکن تقوی کا، اللہ کے خوف کا، نیکی کا معیار کیا فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ فرمایا اصوم و ارقد، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے حاضری بھی دیتا ہوں، لیکن آرام بھی کرتا ہوں۔ اصوم و افطر، میں اس اللہ کی رضا کی خاطر نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا۔ اور آخر میں فرمایا واتزوج النساء، میری ازواج بھی ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اور آخر میں پھر ایک بہت ہی اہم اصول بیان فرما دیا، فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، دیکھنا کہیں عبادت کے جذبے میں اور کہیں نیکی کے جذبے میں اور کہیں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے میں ایسا نہ ہو کہ تم میرے طریقے سے ہی روگردانی کرنے لگو اور جو دین اور شریعت ہے اس سے ہی تم آگے نکل جاؤ، یا صحیح اور درست جو رستہ ہے اس سے تم بھٹک جاؤ۔ لیکن نیکی کا معیار کیا ہے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے، میری سنت سے، میرے منہج سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کیا لینا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما دیا، نماز ہے ایک طرف روزہ ہے اور ایک طرف پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر شادی نہ کرنا ہے۔ یہ تمام کام اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ نماز جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، اور جو اقرار شہادتین کے بعد اولین فرض نماز ہے، لیکن اگر وہ نماز بھی اس طرح نہ ہو اور اس انداز سے نہ ہو جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے اور جو اسلام نے ہدایات دی ہیں، تو شریعت کی نظر میں وہ نماز ہی نہیں ہے۔ روزہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہم اور فضیلت والی عبادت ہے، لیکن اگر روزہ بھی اس طرح نہ ہو جس طرح اسلام نے ہمیں بتایا ہے، تو وہ روزہ باعث اجر و ثواب کی بجائے ہو سکتا ہے الٹا وبال جان بن جائے۔ اور اسی طرح دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، قطع تعلقی کر لینا، تنہائی اور خلوت گوشہ نشین ہو جانا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، یہ بھی ظاہری طور پر بہت اچھا عمل ہے، لیکن اچھا اس لیے نہیں کیونکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بہترین مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہے من یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مسلمان بہتر ہے، اچھا ہے
جو لوگوں میں معاشرے میں مل جل کر رہتا ہے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں اللہ رب العزت اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے عظیم ترین اعمال بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تو ہو سکتا ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو۔ فما علیہ الا البلاغ۔